تو کسی ایسے شخص کا جو خواص میں سے ہو، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور انسان کو کوئی تکلیف بھی نہ اٹھے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ انتہائی بے حسی کی اور غیرت کے نہ ہونے کی. جی آپ بالکل. مثلاً اگر ایک بچہ اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے چھری سے، یا کوئی غلط کام کرنے لگا ایسا جس سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اور ماں اس وقت شدید قسم کا ریاکشن کرتی ہے یا سختی سے چیخ چلا کے اسے روکتی، کیا ماں مرسیفل نہیں ہے؟ یہاں اس کی مرسی کا تقاضا ہے، اس کے رحم کا تقاضا ہے کہ وہ بچے کو اس کام سے روکے جس سے اس کی ہلاکت ہونے والی. جی بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ صرف کسی قوم کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پنش نہیں کرتے، بلکہ اس قوم کے نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے بھی، جو بروں کو برائی سے روکتے نہیں، اس کی وجہ سے بھی عذاب میں مبتلا کریں، اور پھر اس میں سبھی سمیٹے جاتے ہیں. چلیے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ ہی سرے سے کم ہوتا ہے، اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذر پذیری ہی کو بہترین کام سمجھتے ہیں، تاکہ اس قسم کے لوگوں کے یہاں معذرتوں اور عذر پذیرائیوں کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہیں. ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوا کرتے. یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پر ہمیں بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز عذر ہے اور کون سی چیز عذر نہیں. چاہے بندوں کے ساتھ معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب ہم جا کر حساب جواب دیں گے تو ذرا اپنا حساب خود بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جو عذر یا بہانہ کر کے میں کسی نیکی کے کام میں پیچھے ہوں یا اپنا کوئی فرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، کیا یہ میرا عذر بہانہ اللہ کے ہاں کام آئے گا؟ کیا یہ فی الواقع عذر ہے جسے میں نے عذر بنایا ہوا، یہ میری ذہن کی اختراع ہے وہ؟ اور بے شمار انسانوں کو بلا عذر خواہی کے معذور قرار دے کر درگزر کر دیتے ہیں. بات بالکل واضح ہے کہ غیرت اور معذرت علل اطلاق پسندیدہ نہیں. علل اطلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علل اطلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکمل طور پر جس میں کوئی لمٹ نہ ہو، بلکہ قابل تعریف و ستائش یہ ہے کہ ہر دو اپنے اپنے درجے اور مرتبے میں نمایاں ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو. افراد و تفریط یعنی زیادتی اور بالکل کمی کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے. چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الغیرۃ ما یحبہ اللہ ومنها ما یبغضہ اللہ فالتی یبغضہ اللہ الغیرۃ من غیر ریبۃ. مسند احمد. غیرت کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور بعض ناپسند. ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو خواہ مخواہ شک و شبہ کی بنا پر کی جائے. ناپسندیدہ کون سی ہے؟ جو شک و شبہ کی بنا پر کی جائے اور جس میں دوسرے شخص کی حقیقت یا اس کی وجہ معلوم نہ کی جائے. مثال کے طور پر سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک خاتون بیٹھی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، ہم سلام پھیرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے نماز نہیں پڑھی، اور شدید غصہ آ جاتا ہے، اچھا نماز نہیں پڑھی. پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ تو سلواتیں سنانے لگتے ہیں، خود صلات پڑھ کے اس کو بھی سناتے ہیں، اور یا پھر اگنور کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص مشتعل ہو جاتا ہے کسی ایسے شخص پر، تو اس کو مشتعل ہونے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے. کیا کہ ہو سکتا ہے اس کو پڑھنی نہ ہو. بہت سے لوگ یہ پہلو نظر انداز کر کے فوراً تبصرہ شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے فلان جگہ پر دیکھا اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اس کا کیا اعتبار، حالانکہ اس نے حقیقت نہیں جانی کہ کیوں نہیں پڑھی. اسی طرح اگر کوئی ماں اپنے بچے کی پٹائی کر رہی تو دور سے دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ بے حد ظالم ماں ہے، کیا یہ درست ہو؟ نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اس طرح بہت سے مواقع پر انسان جب ری ایکشن شو کرتا ہے تو وہ عدل کی بنا پر نہیں ہوتا، اور بعض جگہوں پر معذرت یا عذر حقیقی نہیں ہوتا اور انسان اس کو عذر قرار دیتا ہے. بعض اوقات دوسروں کے لیے کم لیکن اپنے لیے زیادہ. منافقین کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت پیش کرو. تو بعض صورتیں پسندیدہ ہیں اور بعض ناپسند. ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو شک و شبہ کی بنا پر ہو.
حقیقت میں قابل ستائش یہ ہے کہ غیرت اور معذرت پذیری دونوں ہم دوش و ہم رکاب رہیں، ساتھ ساتھ رہیں، اور یہ بیلنس قائم کرنا ہی تو مشکل ہے. اس کے لیے عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل چاہیے ہوتا ہے، شعور کی بیداری ضروری ہے. اصل میں پتہ کیا ہے، ہم لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں بس لکیر کے فقیر بن کے جو کوئی کر رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے ہم بھی ویسا کریں، یا کوئی ہماری جگہ پہ ہمیں فیصلہ کر کے بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. خود کوئی پین نہیں لینا چاہتے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہتے. یہ کریں یا نہ کریں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ مسائل تو واقعی تحقیق طلب ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم بعضوں کو ڈیسیژن نہیں لے پاتے. کیوں؟ وہ جرأت ہی نہیں ہوتی ہمارے اندر. ہر وہ شخص جو ان دونوں کے مواقع اور ان کی رعایت کو اچھی طرح سمجھے، مدح و ثنا اور تعریف و ستائش کا زیادہ مستحق ہے. یعنی ایسا شخص قابل تعریف ہے جو سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی کرے. صرف نرمی ہی کرتے جانا اور سختی نہ کرنا، یا صرف سختی ہی کرتے چلے جانا اور نرمی نہ کرنا، یہ دونوں ناپسندیدہ ہیں. اور حق سبحانہ و تعالی میں تمام صفات کمالیہ، یعنی اللہ کی ساری صفات کامل، چونکہ بدرجہ اتم ہے، مکمل طور پر تمام طور پر موجود و مجتمع ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ مستحق کے مدح و ستائش ہے. یعنی تعریف کس کی؟ جس کے اندر غیرت اور معذرت پسندی میں اعتدال ہو، اور سب سے زیادہ یہ صفات اللہ کے اندر مکمل طور پہ پائی جاتی، اس لیے سب سے زیادہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم لوگ انسان جو ہیں بعض اوقات تعریف چاہنے کے لیے دوسروں کی غلطی میں بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، ہم جب یسر بن جائیں گے، دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا، کوئی برا بلا نہیں کہے گا. کیا واقعی ایسے شخص قابل تعریف ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن کسی کی غلطی کو غلط کہنے کے لیے ایک جرت چاہیے ہوتی ہے. وہ جرت ایمان کے ساتھ آتی. کیسے؟ کہ اس جرت کو دکھانے کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو جو سہنا ہے وہ صبر کا تقاضا کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ مثلا آپ نے کسی کوئی برائی دیکھی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دور کریں. جب آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے سن لیتے ہیں، آرام سے ہضم کر لیتے ہیں اس کو؟ نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیکلیش ہوتا ہے. وہ جو واپسی کا کوڑا ہوتا ہے نا، وہ ہم سہنے کے لیے نہیں تیار ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ نہ ہمیں سننا پڑے، یہ نہ سننا پڑے، لہٰذا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. جو مرضی کوئی کرے، فساد کریں، دنگا کریں، خرابی کریں، اچھائی کریں، وہ کریں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. ہم یہ پین نہیں لینا چاہتے. تو جب یہ پین نہیں لینا چاہتے تو یہ تو لینی پڑے گی. تو پھر خالی عبادت ٹھنڈی ٹھنڈی کرتے جانا جو ہے، اس کی بنا پر کوئی قابل ستائش نہیں ہو سکتا. جی ہاں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مل کے غلطیاں کرتے رہے. جی آپ فرمائیے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات احترام کی وجہ سے بھی ہم کسی کے خاموش ہو جاتے ہیں. جیسے والدین اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اس وقت چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے یہ بات کافی ڈیٹیل میں ہو چکی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کیا جائے. اس میں حکمت درکار ہے، اس میں پوری سوچ سمجھ درکار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیز بری لگی تو فوراً ریاکشن کر کے جو منہ میں آئے بول دے اور ہم کہیں یہ جو ہماری غیرت کا تقاضا تھا جو ہم نے کیا ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کے اپنا ایک طریقہ ہے، مینرز ہیں، ادب آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ پھر اس کو اپنی لمٹ کے اندر رہے. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو آپ دوا دیں تو اس دوا کو دیتے وقت آپ کو دیکھنا ہوگا نا کتنی ڈوز چاہیے اور کیسے دینی ہے. یہ ساری چیزیں مسلسل سوچ بچار کا تقاضا کرتی. تکلیف دہ عمل ہے، اسی لیے تو اجر ہے، اسی لیے تو قابل تعریف ہے. لیکن ہم آرام کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم یہ بکھیڑے لینا نہیں چاہتے. پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے زیادتیاں کیوں کی؟ پیغمبروں کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں دی گئی؟ پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں کیوں آئیں؟ اور پھر کیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں پیغمبروں کے، ان پہ اتنی زیادہ آزمائشیں آتی، کیونکہ وہ ان جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ان جیسے کام سے جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اتنی آپ کی تکلیفیں اس اعتبار سے کم ہوتی جائیں گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا آرام کی جگہ ہے نہیں، کہ اگر آپ ایک چیز سے بچ کے ادھر آپ آرام کرنا چاہیں تو وہاں آپ کو آرام مل جائے.
وہاں ایک اور مشکل شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا کوئی غیور بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت میں بھی اس کی موافقت کر لے تو یہ اس کی قیادت اور رہبری کرتی ہے اور اس کی باگ پکڑ کر اسے بارگاہ رب العالمین میں پہنچا دیتی ہے. پروردگار کی رحمت کے قریب لا کر اسے کھڑا کر دیتی ہے اور بالآخر اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، کریم ہے اور کرم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، علیم ہے علماء کو محبوب رکھتا ہے، قوی ہے اور قوی الایمان مومن کو محبوب رکھتا ہے. ضعیف الایمان مومن کے مقابلے میں قوی الایمان مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے، اہل حیا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، جمیل ہے، اہل جمال کو محبوب رکھتا ہے، وطر یعنی طاق ہے اور ارباب وطر و طاق کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. 1 3 5 7 یہ عدد زیادہ محبوب. گناہ کا اگر کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہو تو صرف یہی بہت بڑی سزا ہے کہ گناہگار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی ازداد سے متصف ہو جاتا ہے. گناہ کا اگر کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہو تو یہی بہت بڑی سزا ہے. کیا؟ کہ گناہگار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی ازداد یعنی اپوزٹ سے متصف ہو جاتا ہے. بات سمپل سی جس کو ذرا کمپلیکیٹڈ بنا کے پیش کیا گیا. یعنی گناہ کی سزا یہ ہے کہ انسان کے اندر خبیث صفات آ جاتی اور یہ ازداد سے ان مقدس صفات سے متصف ہونے سے روک دیتی. پھر اچھی عادات انسان اپنا نہیں سکتا کیونکہ قلب میں موجود خطرہ بالآخر وسوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ارادہ عمل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اس کے بعد یہ چیز ایک صفت لازمہ اور ثابتہ اور ہیئت راسخہ بن کر رہ جاتی. یعنی جب انسان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وسوسے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کرے یا نہ کرے، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیبچل ہو جاتی، وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی. پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، پھر وہ ایک اچھا کام کرنا چاہتا تو کر نہیں پاتا کیونکہ وہ اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکلتا. اور جب نوبت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے تو بندے کے لیے اس سے رستگاری اور نجات مشکل ہو جاتی ہے. جس طرح کے طبعی صفات کو ترک کرنا مشکل اور متاثر ہو جاتا ہے، یعنی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر خاندان کی کچھ عادات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. کچھ ماحول کے اثر سے ہوتی ہیں، کچھ انوائرمنٹ کی وجہ سے جو اس کے لوگ آس پاس رہتے ہیں، کچھ انسان کی جینز میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. تو کچھ عادتیں ہوتی ہیں نا، مختلف ذات کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ مختلف خاص کوالٹی سے مشہور ہوتے ہیں. مثلا عربوں کی کیا صفات تھی؟ بہادر تھے، مہمان نواز تھے. اور اب یہ صفات جو تھی وہ ان کے اندر طبعی طور پہ موجود تھی، ان کے انسٹنکٹ میں تھی. ان کو اکتسابی طور پر کوشش کر کے نہیں لانا پڑا. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ صفات انسان اپنے اندر سے دور نہیں کر سکتا، جتنا بھی آپ اس کو اس سے دور کریں پھر واپس وہی پلٹ کے آتا ہے. اسی طرح بعض اوقات جب انسان غلط کام کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کی خواہش نہیں رہتی اور پھر جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتے ہیں، ہیبٹ بن جاتے ہیں. پھر عادتوں کو ترک کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. جیسے بعض لوگوں کی جھوٹ عادت بن جاتا ہے، بات بات میں جھوٹ. ٹانٹ کرنا بعض لوگوں کی عادت میں ہوتا ہے. آپ ان سے جب جیسے جس حال میں بھی بات کریں وہ سیدھے منہ جواب نہیں دیں گے، وہ ٹانٹ ہی کریں گے اور انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. اور جی ہاں، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو وہ پھر اب آپ اس کی انٹینسٹی کو سمجھیے کہ گناہ کی سزا کس کس شکل میں انسان کو ملتی اور کس طرح گناہ انسان کی آئندہ زندگی کی نیکیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور کس طرح غیر محسوس طریقے سے انسان نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور برائیوں کی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے شعور بھی نہیں رہتا، اس کے اندر سے غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے. مقصود یہ ہے کہ انسان میں جس قدر گناہوں کی شدت اور کثرت ہوتی چلی جائے گی اسی قدر اس کے قلب سے غیرت و حمیت کا جوہر کم ہوتا چلا جائے گا.
پھر اسے اپنے حق میں غیرت آئے گی، نہ اپنے اہل و عیال کے حق میں اور نہ عام لوگوں کے حق میں۔ غیرت کا مادہ یکسر ختم ہو جائے گا، وہ کسی قباحت اور گناہ کو قباحت اور گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ انسان جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہلاکت و تباہی کے دروازے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں اکثر کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ کسی قباحت اور گناہ کو قباحت اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ گناہوں اور ظلم و جور، فسق و فجور کو ایک پسندیدہ مشغلہ بنا لیتے ہیں، دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ظلم کو مستحسن کام بنا کر لوگوں کو اس پر آمادہ اور برانگیختہ کرتے ہیں اور ظالموں کی امداد کرتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے دیوس کو خبیث ترین مخلوق کہا گیا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ وہ مرد جو اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور اسے روکے نہ۔ غور کیجئے کہ غیرت کی کمی نے دیوس کو کس درجے تک پہنچا دیا۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ غیرت اصل دین ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں۔ غیرت قلب میں حرارت اور گرمی پیدا کرتی ہے۔ قلب گرم ہو جائے تو سارے جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی، اور اسی حرارت اور گرمی کے زور سے وہ برائیوں اور فسق و فجور کی مدافعت کرتا ہے۔ غیرت نہیں ہوتی تو قلب مر جاتا ہے، قلب مر جائے تو جسم اور اعضاء بھی مر جاتے ہیں، پھر اس میں جرائم کی مدافعت کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی۔ قلب کے اندر غیرت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا انسان کے اندر امراض کی مدافعت کے لیے قوت کا ہونا، کہ اس قوت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مرض کی مدافعت اور مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ قوت جب ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری شدت سے اس پر قابو پا لیتا ہے، اور آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ مرض اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ غیرت انسان کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو بھینس اور بیل وغیرہ کے نزدیک سینگ کا درجہ ہے۔ انہی سینگوں کے زور سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی دشمن سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر سینگ ٹوٹ جائیں تو پھر ہر دشمن ان پر حملہ آور ہونے لگتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جی، غیرت ایک ویپن ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جی آپ، جی ہاں، یہ بھی انتہائی غلط ہے کہ دوسرے کا عذر سنا بھی نہ جائے، اور یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ چیزوں میں سے۔ ایک ہوتا ہے ذاتی معاملات میں عذر قبول کرنا۔ میری آپ کی کوئی انبن ہو گئی اور آپ اپنے آپ کو اپنے موقف کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے عذر کو قبول کر لوں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ ذاتی ایک یہ ہے کہ اجتماعی برائیاں جو ہو رہی، یا کسی کو غلط کام کرتے ہوئے جب انسان دیکھتا ہے تو اس موقع پر انسان اس کو امر بالمعروف نہ کرے اور خود سے خود ہی اس کا عذر تلاش کر لے۔ اچھا یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی تو وہ ایسا کر رہا ہوگا، تو کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیرت کی کمی ہے۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کر اس کو روکیں۔ ہم اس کو نہیں روکتے، ہم جا کے کسی اور کو شکایت کرتے ہیں، وہ میں نے دیکھا تھا فلاں یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی انتہائی بدترین چیز ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ کیا کرے، دوسروں کو حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے، لیکن ہم خود روکنے کی بجائے صرف شکایتیں لگانے پہ زور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے نہیں ہم بڑے کمزور ہیں، قوت نہیں۔ جسمانی قوت کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ کس قوت کی ضرورت ہوتی؟ ایمانی قوت کی۔ اور ایمانی قوت کے لیے ٹھیک ہے علم کی ایک حد تک ضرورت ہوتی، لیکن ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ایمانی قوت بھی زیادہ ہوگی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی اعتبار سے بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی دین اور ایمان میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سمپل سادہ باتوں سے بہت سی برائیوں کو آسانی سے روک پاتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ جہاں انسان کا مفاد ہوتا ہے نا، وہاں تو اس کی غیرت خوب کام کرتی ہے، لیکن جہاں ذاتی مفاد نہیں ہوتا وہاں عام طور پر اللہ کے لیے غیرت اور اللہ کی حدود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر غیرت میں آنا وہ بہت کم ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو غیرت کے بعد ایک دم اشتعال میں آ کے قتل کر دینا، تو آنر کلنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قتل غیرت جس کو کہتے ہیں، کہ کسی مرد نے بہن یا بیوی یا کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا تو دیر اینڈ دن قتل کر دیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہن کا قصور نہ ہو، اس میں کسی اور کا قصور ہو کہ اس نے اس کو ورغلا لیا ہو، یا پھر اسے اغوا کر لیا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی۔ تو ٹھیک ہے غیرت میں
آنا اپنی جگہ ضروری ہے ایمانی اعتبار سے، لیکن اس وجہ سے مشتعل ہو کر فوری طور پر ایسے کام کرنا کہ جس سے اصلاح کی بجائے فساد ہو، اس کی بھی اجازت نہیں. تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے، غیرت اور معذرت میں، عذر تلاش کرنے میں. جی آپ فرمائیے. غیرت چلی گئی تو ایمان بھی چلا گیا، حیا چلی گئی تو پھر جو چاہے انسان کرے. بہت سے اچھے کام ہم نہیں کر پاتے تو کیوں نہیں کر پاتے، اس کی بھی وجہ معلوم ہو رہی ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یعنی دارا کے سر کا جو تاج تھا وہ درویش پہ آ جاتا ہے جب اس کے اندر غیرت ہوتی ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.